بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، کچھ دنوں پہلے بڑے خوشی سے ہم لوگ رمضان المبارک کی تیاری شروع کر رہے تھے، رمضان کا استقبال کر رہے تھے، اور ابھی 2-1 دن کے اندر رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو جائے گا، اس کو الوداع کر رہے ہیں۔ دنیا کا نظام ہی کچھ اسی طرح سے ہے، سورج کا نکلنا، اس کا ڈوب جانا، چاند کا طلوع ہونا، اس کا غروب ہو جانا، یہ سب ہمیں اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ دنیا کے اندر کسی کو استقرار اور استقرار نہیں ہے، ہر ایک کے لیے زوال لازمی ہے۔ رمضان کا مبارک ترین مہینہ جو اپنے اندر نہایت ہی زیادہ عظمتوں کو، برکتوں کو، رحمتوں کو، سعادتوں کو اپنے اندر لیے ہوئے تھا، اور آج سے پورے 27 روز پہلے وہ ہم پر آیا تھا۔ یہ 27 روز کتنی جلدی نکل گئے کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا، اور اتنی جلدی رمضان نکل گیا کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پلک جھپکنے کی طرح سے ہم سے یہ مہمان اللہ کا جو ہے رخصت ہو رہا ہے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، صحت سے نوازا، اور انہوں نے اس مبارک مہینے کی قدر کی، اس کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے کام کیا، عبادت کے اندر اپنے آپ کو تھکایا اور محنت کی، مشقت کی، تکلیفیں اٹھائی، روزے کے ذریعے، تراویح کے ذریعے، قیام کے ذریعے، قراءت قرآن کے ذریعے، صدقہ و خیرات کے ذریعے، ہر طرح سے لوگوں کے ساتھ مواسات و ہمدردی و غمخواری کے ذریعے جو کچھ کیا وہ انسان کے اعمال نامے کے اندر لکھ دیا گیا۔ اب اس کا انشاءاللہ اجر و ثواب حاصل کرنا ہے اللہ کے حضور حاضر ہونے کے بعد۔ للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطر و فرحۃ عند لقاء ربہ۔ ایک جو اصل خوشی ہونے والی ہے روزے داروں کو اللہ کے حضور حاضر ہونے کے بعد جو خوشی ہوگی، اس وقت روزوں کا بھی اجر ملے گا، اللہ کے حساب سے ملے گا، ہمارے اور آپ کے اندازے اور ہمارے اور آپ کے شمار کے حساب سے نہیں، مالک الملک ارحم الراحمین دینے والے اللہ کی طرف سے کس قدر ملے گا انسان کے اپنے اعمال کے اعتبار سے۔ اب جب اختتام ہو رہا ہے، معاملہ اصل میں اختتام کا ہوتا ہے، الاعمال بالخواتم، معاملہ اختتام کا ہوتا ہے، حسن خاتمہ کی ہم اپنے لیے زندگی بھر دعا کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو، ایمان پر ہو، حسن خاتمہ ہم اللہ سے طلب کرتے رہتے ہیں۔ اعمال کے اندر بھی حسن خاتمہ ایک بہت بڑی چیز ہے، رمضان کے اعمال کے اندر بھی حسن خاتمہ بہت ضروری ہے۔ چنانچہ جو اوقات رہ گئے ہیں اس کو قیمتی بنا کر کے خاتمہ کچھ اس طرح سے کر دیا جائے کہ انسان اپنے طور پر بھی مطمئن ہو جائے کہ میرا یہ رمضان ٹھیک طریقے سے گزر گیا۔ 2-3 روز جو رہ گئے ہیں وہ اس کو آدمی قیمتی بنا کر کے خود اپنے دل کو اطمینان دلائے، ورنہ عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب آخری ایام شروع ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی بڑھتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ کثرت سے استغفار مطلوب ہے، اعمال کے خاتمے پر استغفار کا ہمیشہ حکم دیا گیا۔ کثرت سے استغفار اس لیے ہے کہ استغفار ایک ایسی چیز ہے جو بندے کے اعمال کے اندر نقص، کوتاہی یا کمی رہ جاتی ہے، یہ استغفار اس کو پورا کر دیتا ہے اور اس کمی کو جو ہے پورا کیا جاتا ہے استغفار کے ذریعے۔ اس لیے ہماری اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ استغفار کو کثرت سے ہم جو ہے اختیار کرنے والے ہوں، اور جو دن رہ گئے ہیں، جو ساعات رہ گئی ہیں، نہایت ہی زیادہ قیمتی ساعات ہیں، ان ساعتوں کی، ان
اوقات کی ہم پورے طور پر جو ہے قدر کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اختتام پر ایک اور عبادت مشروع فرمائی، اس لیے کہ مومن کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ اللہ نے پوری زندگی اپنی اطاعت و بندگی میں لوگوں کو لگایا۔ رمضان کے ختم ہونے سے عبادات ختم نہیں ہوتی، رمضان کے چلے جانے سے عبادات کا سلسلہ نہیں رکتا۔ مومن کے لیے عبادات کا سلسلہ ہمیشہ رہے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ رمضان کے اندر کچھ زیادہ محنت کی جاتی ہے، کچھ زیادہ مشقتیں اٹھائی جاتی ہیں، لیکن رمضان کے بعد ایسا نہیں کہ اعمال نامے کا سلسلہ بند کر دیا جائے، بلکہ رمضان کے بعد بھی اعمال خیر اور اعمال صالحہ کا سلسلہ جاری رہے۔ فرائض کے اندر کسی طرح کی کوتاہی ہرگز نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ نے اس مبارک مہینے کے اندر جو ہمیں توفیق دی تھی اس توفیق پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، ورنہ اللہ کی توفیق نہ ہوتی، صحت نہیں ملتی، اگر خدا نخواستہ بیمار ہوتے تو اب تک جو کیا ہے وہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کتنے اللہ کے بندے بیچارے بیمار ہونے کی وجہ سے نہ روزے رکھ سکے، نہ انہوں نے تراویح کا اہتمام کیا، وہ اپنے جو ہے بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں اور وہ اللہ کی رحمتوں کے منتظر ہیں۔ تو اللہ نے صحت دی، عافیت دی، صحیح سالم ہمیں رکھا، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو اعمال ہمارے ہاتھ سے ہوئے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ہی سے ثواب و اجر کا امیدوار ہونا چاہیے۔ بندہ مومن اپنے تمام اعمال پر اللہ کی طرف سے صبر، اللہ کی طرف سے اجر کا جو ہے امیدوار ہوتا ہے، اور اللہ اپنے بندے کے ساتھ بندے کی امید کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں۔ بزرگوں اور بھائیوں، اس رمضان نے خود ہمیں اپنے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے اندر بہت سی اچھی صلاحیتیں موجود ہیں، گناہوں سے بچنے کے بہت سے ہمارے اندر جو ہے طاقتیں ہیں۔ اس نفس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ اس طرح سے کر دکھایا کہ اگر تم چاہو تھوڑی سی کوشش کرو تو اس نفس کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے اور اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرنے سے رکنے کا جو ہے ہمارے اندر جذبہ موجود ہے۔ ہم نے یہ جذبہ اپنے طور پر رمضان کے اندر کر کے دکھا دیا، اپنی ذات کو، دوسروں کے لیے نہیں۔ جب ہم نے یہ کر لیا تو ہمیں اس نفس کا پورا خیال رکھنا چاہیے اور اللہ کی طرف پوری توجہ ہونی چاہیے۔ رمضان ختم ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ کی طرف سے لیلۃ الجائزہ کے طور پر یا یوم الجائزہ کے طور پر انعام دیا جاتا ہے عید کی شکل میں۔ چنانچہ عید کے اندر اللہ کے نادار و غریب بندوں کو بھی بھولنا نہیں چاہیے، اس لیے خاص طور سے پورے کے پورے مسلمانوں پر ایک اور فریضہ عائد کر دیا گیا، جس کو ہم صدقہ فطر کہتے ہیں، زکوٰۃ الفطر کہتے ہیں، جو بھی نام دیجئے، فطرہ جو کہہ دیا جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر من رمضان صاعا من طعام۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اندر زکوٰۃ الفطر کو واجب فرمایا، فرض بتلایا، 1 صاع کی مقدار کے اندر۔ جو اناج ہم اپنے گھروں میں کھاتے ہیں، عام طور پر جو ہماری اپنی غذا ہے، اس میں سے 1 صاع کی مقدار کے بقدر، جس کو گرام کے اعتبار سے، کلو کے اعتبار سے 2 کلو 100 سے 2 کلو 100 گرام سے 2 کلو 400 گرام تک بتلایا گیا ہے۔ احتیاطاً 2 کلو 400 گرام نکال دیا جائے ایک آدمی کی طرف سے، اور یہ زکوٰۃ ہر اس آدمی پر فرض ہے جو بڑا ہو، بوڑھا ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، سب کی طرف سے جو ہے اس کا جو ہے ادا کرنا فرض ہے۔ اس کا اصل افضل وقت تو یہ ہے کہ عید کا جب چاند نظر آئے اس وقت جو ہے ادا کیا جائے، عید کی نماز سے پہلے۔ لیکن حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معمول میں سے یہ تھا کہ وہ 1-2 دن پہلے اس کو ادا کر دیا کرتے تھے، لہذا 1-2 دن پہلے اس کو ادا کر دیا جائے یا اپنے پاس سے نکال کر کے منتظمین کے حوالے کر دیا جائے
کہ وہ لوگ پھر اپنی طرف سے عید کے چاند کے نظر آنے پر اس کو تقسیم کریں، یہ ہماری طرف سے ذمہ داری ادا ہو جائے گی۔ اور یہ طہرۃ للصائم من الرفث، فرمایا گیا کہ یہ جو زکوٰۃ الفطر ہے وہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ روزوں کے اندر جو کمیاں، جو کوتاہیاں، جو گڑبڑیاں ہوئی ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں اس کے ذریعے۔ چنانچہ ہر آدمی کی طرف سے اس کا نکالنا فرض ہے۔ ایک مسکین جو خود زکوٰۃ کا مستحق ہے، زکوٰۃ لے سکتا ہے، اس کے اوپر بھی فرض ہے، اس لیے کہ اس کے پاس عید کے دن اور عید کے رات کا خرچہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کا موجود ہے، اور اس سے زائد مال اگر اس کے پاس ہے تو ہر اس آدمی پر یہ فطرہ ادا کرنا جو ہے فرض ہے۔ لہذا پورے اہتمام کے ساتھ اس کی ادائیگی ہونی چاہیے، اس کے اندر کسی طرح کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ رمضان کے اختتام پر عید جو خاص طور سے خوشی کا دن ہے، اس دن اپنے جو ہے متعلقین کے اندر تلاش کر کے ہم ان لوگوں کی ضروریات کو پوری کرنے والے ہوں۔ آپ خوشی کر رہے ہیں، کوئی باپ انتقال کر گیا، اس کے بچے یتیم ہوں گے، اس کی بیوی بیوہ بن گئی ہوگی، اس کے گھر کے اندر خوشی کے لیے کوئی بظاہر راستے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کو بھی عید کی خوشیوں میں شریک کرنا یہ ہمارا اور آپ سب کا جو ہے فریضہ ہے۔ اس کے اندر کسی طرح کی ہم سے جو ہے کوتاہی نہیں ہو۔ ہمارے اپنے علاقے کے اندر ہم رہتے ہوئے اس کے لیے نئے کپڑوں کا، اچھے کپڑوں کا انتظام نہ ہو اور ہم اپنے بچوں کو اچھے کپڑے پہنائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری کوشش یہ ہو کہ جو لوگ اس کے مستحق ہیں، جو لوگ نادار ہیں اور غریب ہیں، محتاج ہیں، ان تک ہم پہنچ کر کے جو ہے ان تک جو ہے ہم پہنچانے والے ہوں۔ اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر اتنی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم سے شمار نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کی نعمت، اللہ کی رحمت، اللہ کی مہربانی، اللہ نے رمضان دیا اور رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے اعمال کی توفیق دی، صحت سے نوازا، اور پھر صحت سے نواز کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے اعمال کرنے کی جو توفیق دی اس پر شکر بھی اللہ کا ادا کرنا چاہیے اور استقامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرنی چاہیے۔ مومن کے لیے کبھی اعمال خیر سے چھٹی نہیں، مومن کو اعمال صالحہ سے کبھی چھٹی نہیں ہے۔ عید کے دن بھی دیکھیے، خوشی کا دن، حتی الامکان خوشی کر سکتے ہیں جتنی چاہے خوشی جائز حدود کے اندر ہمارے لیے، لیکن اس دن آغاز جو کریں گے اللہ کی عبادت سے کریں گے، اللہ کی اطاعت و بندگی سے کریں گے۔ مومن کا کام یہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اس بات کو جاننا چاہیے کہ ہم اس پوری زندگی کو اللہ کی اطاعت کے مطابق، اللہ کے حکموں کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم گزاریں، اور رمضان کے بعد ہم ارادہ کر لیں کہ اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی نے جو اور سنت روزے بتلائے ہیں ان روزوں کا بھی ہم سے اہتمام ہو۔ شوال کے 6 روزے اس کے متعلق بتلایا گیا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے اندر مزید 6 روزے سنت طور پر رکھے، اس نے گویا کہ پورا سال روزہ رکھ لیا۔ یہ اعمال پر اللہ کی طرف سے 10 گنا اجر بڑھا کر دیا جاتا ہے، لہذا اللہ کی طرف سے جب 10 گنا ہو جائے گا تو 36 کو جو ہے ملٹیپل کریں گے 10 سے تو جو ہے 360 ہو جائیں گے۔ ایسے بھی دن اتنے ہی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے معاملہ ہے، تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں، ہمیں اللہ کی عطا سے محروم نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اللہ کی طرف متوجہ ہی رہنا چاہیے، اسی سے آہوزاری کرنی چاہیے۔ الہا اور آہوزاری کے سلسلے میں ہم سے کسی طرح کی کوتاہی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔